السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا، ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں، اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر اتنی برس رہی ہے کہ ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ انسان پیسے گن سکتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں روپیے بھی انسان گن سکتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے انسان بھی اگر گننا شروع کر دیں تو وہ اللہ کی نعمتوں کو صحیح معنوں میں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ مجھ پر اور آپ پر ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ برس رہی ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، پیٹ اللہ کی نعمت ہے، کمر اللہ کی نعمت ہے، یہ دل دماغ یہ اللہ کی نعمت ہے، رہنے کو جو اللہ نے مکان دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، میٹھی نیند کا آ جانا
یہ اللہ کی نعمت ہے. وقت پر ناشتے کا اور کھانے کا مل جانا یہ اللہ کی نعمت ہے. نمازوں کا ادا کرنے کی توفیق کا عطا فرمانا یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر آنکھیں نہ ہوتی، بینائی نہ ہوتی تو ہم نابینا ہوتے. اگر خدا نے سننے کی طاقت نہ دی ہوتی تو میں اور آپ بہرے ہوتے. اگر اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو میں اور آپ گونگے ہوتے. اگر اللہ نے ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف دی ہوتی تو میں اور آپ لنگڑے اور اپاہج ہوتے. اللہ نے اگر سر پر بال نہ دیے ہوتے تو ہم گنجے ہوتے. پہننے کے لیے کپڑے نہ دیے ہوتے تو ہم ننگے ہوتے. اللہ نے اگر گھر نہ دیا ہوتا تو ہم بے گھر ہوتے. اولاد نہ دی ہوتی تو ہم بے اولاد ہوتے. اللہ نے اگر ہمیں صحت نہ دی ہوتی تو ہم جو ہیں بیمار ہوتے. عزت و بڑی زندگی نہ دی ہوتی تو ہم ذلیل ہوتے. اور اللہ نے اگر ایمان نہ دیا ہوتا تو نعوذ باللہ ہم بھی غیر مسلم ہوتے. یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے خدا نے مالا مال فرمایا ہے. اس پر ہم اللہ کا شکریہ چلتے پھرتے ادا کرتے رہیں کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا. میرے مالک یہ آپ نے احسان فرمایا. مزید احسان یہ فرما دینا کہ دنیا سے جاتے جاتے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرما دینا. ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا اور اچھا خاتمہ ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی اہم چیز ہے. ایک مرتبہ یہ عاجز حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالی خیر و عافیت سے ہمیں بھی حضرت جیسا بنائے اور اللہ تعالی ہماری نسلوں میں بھی حضرت جیسے اولیاء پیدا فرمائے. الحمدللہ ہم نے حضرت سے بخاری شریف پڑھی ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. حضرت تو حضرت ہی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک مرتبہ ہم حضرت کی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا. ڈابھل عصر کے بعد حضرت کی مجلس تھی، پیر کا دن تھا، طلبہ میں بات ہوتی ہے. میں سمجھا کچھ نصیحت کریں گے. حضرت تو بیٹھے کرسی پر، لوگ جمع ہو گئے اور حضرت نے بیٹھتے ہی یوں سمجھیے حضرت نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں تو آج کچھ بیان نہیں کرنے والا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے بڑے شیخ اور اتنے بڑے اللہ کے ولی اور ایسا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، اتنے عبادت گزار جن کی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا تقریباً حضرت کی تہجد ناگا نہیں ہوئی اور تقریباً عین جوانی سے صبح صادق سے 2 گھنٹے پہلے اٹھنے کا معمول. مثال کے طور پہ صبح صادق 5 بجے ہو تو حضرت 3 بجے اٹھ جاتے ہیں اور یہ معمول ابھی تک اتنی بڑی عمر 80 کے قریب کی حضرت کی عمر ہوگی، اس عمر میں بھی حضرت کا یہ معمول اور قربانی ایسی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہیرا کہاں سے نکالا؟ فرمایا کہ بھروچ کا ایک گاؤں ہے خانپور، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو ہے وہاں سے. اور میں ایک مرتبہ عجیب اتفاق ہوا کہ مجھے خانپور جانے کا جو ہے موقع ملا. میں خانپور گیا اور حضرت کے گاؤں میں داخل ہو رہا تھا. اتفاق سے حضرتی کے حالات پڑھ رہا تھا. ایک کتاب میں حضرت کے حالات لکھے ہوئے تھے اکابرین کے، اس میں حضرت کے بھی حالات لکھے ہوئے تھے. میں پڑھ رہا تھا. میں ان کے گاؤں میں داخل ہوا. میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے مکانات، سیدھا سادہ گاؤں، اور اس وقت احساس ہوا کہ اللہ چاہے تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے مفتی احمد خان پوری صاحب جیسے ہیرے کو نکال سکتا ہے. ارے میرے عزیزو، ہم تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضرت جیسا بنا اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ حضرت جیسا بنا. کیا ہم یہ تمنا نہیں کر سکتے؟ کہ بالکل کر سکتے ہیں. لوگ ہیرو جیسا بننا چاہتے ہیں، کرکٹروں جیسا نعوذ باللہ بننا چاہتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم اللہ والوں جیسا بننے کی تمنا نہ رکھیں؟ تمنا بھی رکھیں اور محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. تو
حضرت فرمانے لگے کہ آج تو میں کچھ بیان نہیں کرنے والا، بس یہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا فرما دے۔ میرا عزیزو، آپ اندازہ لگائیں، اتنی جن کی دین کی خدمات، اتنی قربانیاں، اتنے اسفار، زندگی اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے جوڑتے گزر گئی، جن کے لاکھوں کے تعداد میں پوری دنیا میں جن کے مریدین ہوں گے اور جن کا فیض جو ہے اتنا اللہ نے عام فرمایا، اور آپ اندازہ لگاؤ 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، 52-53 سال کے قریب تو تقریباً ڈابھیل میں خدمت دیتے دیتے اور پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے، اور اتنی بڑی عمر میں ابھی بھی بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور ابھی بھی یہ مصروفیات، حضرت کے سفر، حضرت کے پروگرام، اور ابھی بھی لوگوں کو ملاقات کے لیے وقت دینا، لوگوں کو بیعت کرنا، اور لوگوں کو وقت دینا، اور لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، اور امت کے لیے تڑپنا، امت کی فکر، امت کا غم، امت کی قرآن، امت کا در۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم لوگ جب ڈابھیل میں پڑھتے تھے تو حضرت کو دیکھتے تھے کہ کتنی دفعہ اذان کے وہ آدھا گھنٹے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتے تھے۔ اور ہمارے یہاں تو حال یہ کہ ہم لوگ جماعت کا وقت دیکھ کر مسجد میں جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کی مستورات جو ہیں وہ نمازیں ٹال ٹال کر پڑتی ہے۔ ارے ہم ان اللہ والوں سے سبق حاصل کریں، ہم ان سے سیکھیں کہ یہ حضرات اتنے مشغول اور اتنی عبادتوں میں لگے ہوئے، اور پوری جوانی انہوں نے اللہ پر فدا کر دی، اس کے باوجود ان کا جذبہ، ان کی لگن، اور ان کی آخرت کی تیاری کا وہ شوق، اور اللہ کو منانے کا وہ ولولہ، اور ان کی اتنی محنت، اس کے باوجود، اتنے مشغول ہونے کے باوجود وہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے تھے۔ ظہر کی نماز میں بطور خاص جو ہے اس کو نوٹ کیا کہ 2 بجے کی اذان ہوتی اور 2:30 بجے کی جامعہ میں نماز ہوتی، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب جو ہے وہ 2 بجے 1:30 بجے آ جاتے تھے۔ ہمارے ایک تعلق والے ایک چچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ فرمانے لگے کہ تقریباً 12 سال کے قریب کا عرصہ میں نے حضرت کو دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر کی نماز ختم ہو گئی ہو پھر آئے ہو مسجد میں، یا تو اذان سے پہلے آ جاتے یا اذان ہو رہی ہوتی اس وقت مسجد میں آ جاتے۔ حضرت اٹھ تو جاتے صبح صادق سے 2 گھنٹہ پہلے، اور حضرت کے معمولات اور اتنی مشغولی کے باوجود ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے، اور ہم چھوٹے موٹے مشغول، اور ہمارے پاس نعوذ باللہ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، درود شریف اور استغفار کے لیے وقت نہیں، اللہ کے سامنے رونے کے لیے وقت نہیں، اور ہم تو جماعت کا وقت دیکھ کے مسجد میں آتے ہیں، کتنی مرتبہ ہماری رکعت چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اذان سے پہلے یا اذان کے وقت اللہ ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، نیت کرو، طے کرو، ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم جانا چاہے پھر بھی ہم مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ ارے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ مسلمانوں کا 10% مجمع جو ہے وہ نمازی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں سے، اللہ کے واسطے مسجد میں آ جاؤ، 100% نمازی بنو، ہم 100% انشاءاللہ اللہ کی مدد دیکھیں گے۔ اور جتنے حضرات سن رہے، ہم اپنے بس کی محنت کریں، کوشش کرے کہ ہمارا بیٹا بے نمازی نہ ہو، ہماری بیٹی بے نمازی نہ ہو، ہمارے داماد بے نمازی نہ ہو، ہماری بہو بے نمازی نہ ہو، ہمارے جو ہے بچوں کے بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں، نواسیاں یہ بے نمازی نہ رہے، ہمارے اڑوس پڑوس والے بے نمازی نہ رہے۔ اپنے گھر سے محنت کرنا شروع کریں، اور محنت کرتے کرتے فکریں تو پورے عالم کی ہو، اور اللہ موقع دے راہ خدا میں وقت لگائیں، اور یہ اس بات کی کوشش اور جذبہ اور ولولہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پوری بستی میں اور پورے عالم میں، پوری دنیا میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز
پڑھنی ہے. نماز بڑی اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو جب ہم حضرت کے پاس گئے اور حضرت کی زبان سے سنا تو اس وقت احساس ہوا کہ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی قربانی اور زندگی دین کے خاطر لگا دی، کھپا دی اور جوانی اللہ کی محبت میں گزار دی، اور اس کے باوجود حضرت کے وہ جذبے. اور یوں فرما رہے میرے لیے اچھے خاتمے کی دعا کرنا. لوگ ان سے نصیحت سننے کے لیے گئے اور حضرت کی تواضع دیکھیں، حضرت کی عاجزی دیکھیں. خدا کے دربار سے جو ملتا ہے وہ تواضع پر ملتا ہے، اپنے آپ کو مٹانے پر ملتا ہے، عاجزی پر ملتا ہے. فرمایا عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے. عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ پوچھو مزے ہم سے فقیری کے، یہ شیخ عالی جناب کیا جانے. کہ اللہ کے نام پر اللہ کے سامنے مر مٹنے میں کیسا مزہ ہے. یاد رکھنا اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے. انا کہتے میں کرنے والے، کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ ہوں، مجھے بھی کچھ آتا ہے اور میرے پاس بھی کچھ ہے، میرے پاس کچھ علم ہے، میرے پاس دولت ہے اور میں سیٹ ہوں اور میں مالدار ہوں اور میں عالم ہوں اور میں اللہ والا ہوں. اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا اور یہ میں اور یہ میں کو جو ہے اپنے اندر سے نکالنا ہے. یہ میں اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. خدا کے دربار میں اخلاص کی ویلیو ہے، اخلاص کی قدر و قیمت ہے. اس لیے اپنی میں کو مٹانا. اللہ والے تو یوں فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. اس کے چاہے بغیر تو درخت کا ایک پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا. ارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی آپ جو ہے حضرت کی آپ قربانی دیکھیں، کوئی معمولی قربانی ہے. حضرت خانپور کے رہنے والے اور ڈابھیل میں پوری زندگی گزار دی. پوری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت نے، حضرت کی فیملی نے، حضرت کے بچوں نے. کیا یہ معمولی قربانی ہے؟ اگر ابھی کوئی ہمیں کہے کہ کسی جگہ کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں جا کر آپ پوری زندگی گزار دو، کیا ہمارے لیے آسان ہے؟ اگر ابھی کوئی مجھے کہے کہ آپ نوساری کے رہنے والے ہو، بلساڑ کا ایک گاؤں ہے، وہاں چھوٹا سا گاؤں ہے، آپ وہاں جا کے پوری زندگی گزار دو. اگر آپ سورت کے رہنے والے ہو اور آپ سے کوئی کہے کہ واپی کا ایک گاؤں ہے بلساڑ کے اندر، وہاں جا کے آپ پوری زندگی گزار دو، کیا آسان ہے؟ حضرت کی قربانی دیکھیں، پوری زندگی حضرت نے وہ جو ہے بھروچ سے آپ ڈابھیل آ گئے اور پوری زندگی اللہ کی دین کی محنت کرتے کرتے گزاری اور گزار رہے ہیں. اور یہی جذبہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کیسے اللہ والے ہو جائیں اور پوری دنیا میں جتنے غیر ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کا جذبہ کہ یہ سب کو اللہ کیسے ایمان دے دے، اللہ سب کو کیسے کامیاب فرما دے. اور آپ حضرت کی دعائیں تو دیکھو، 40 منٹ اور 50 منٹ، اور اللہ کیسا ان سے کام لے رہا ہے اور اللہ ان کے فیض کو کیسا عام فرما رہا ہے. اور کتنے ہیرے اور کتنے اللہ والے اللہ نے ان کے ذریعے سے تیار فرمائے. اس لیے حضرت ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ کنگ بننا کمال نہیں ہے، کنگ بنانا کمال ہے. حضرت نے ایسے ایسے ہیرے تیار کیے. اللہ حضرت کی قربانی کو قبول فرمائے. حضرت کے مریدین، محبین، معاونین، متعلقین، اے اللہ سب کو ترقی عطا فرمائے. سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے جو ہے وہ طے فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی اور ان کی قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے. یہ ساری نعمتیں جو حضرت کے پاس ہیں یہ کس نے دی؟ فرمایا کہ اللہ نے دی. اللہ کے چاہے بغیر کوئی دے سکتا؟ کہ ہرگز نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس کے چاہے بغیر تو درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا. یہ ساری نعمتیں کون دے سکتا ہے؟ فرمایا دینے والی ذات اللہ کی ہے. جس اللہ نے حضرت کو دی ہے وہی اللہ میرا اور آپ
آپ کا ہے وہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے, آپ کو بھی دے سکتا ہے. اس کا کوئی وزیر نہیں ہے, اس کا کوئی مشیر نہیں ہے, اس کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, وہ احکم الحاکمین ہے, وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے. ہم بھی حضرت کی طرح دین کے خاطر قربانی دیں, ہم بھی اپنے آپ کو مٹائیں, ہم بھی اپنے اندر تواضع کو پیدا کریں. حسد, کینہ, بغض, عداوت, نفرت, ان سب کو اپنے دلوں سے نکالیں اور اپنے آپ کو گنہگار, خطاکار اور قصوروار سمجھیں اور تہجد کا اہتمام کریں. اشراق پڑھیں, چاشت پڑھیں, اوابین پڑھیں اور ان کی طرح ایک ایک گھڑی کو وصول کریں اور اپنے بچوں کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کریں اور ایسے اللہ والوں کے پاس اپنے بچوں کو لے جائیں اور ان سے دعائیں کروائیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے جیسا, اللہ ہمیں نیک بننے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے. پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزار دی, اللہ کے عشق میں گزار دی, دین کی محنت کرتے کرتے گزار دی, پڑھاتے پڑھاتے گزار دی. جوانی آپ دیکھیں, پوری جوانی جو ہے اللہ کی محبت میں گزاری ہے. ایک کاش جوانوں, ان سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جوانی, اگر ہم جوانی اللہ کے عشق میں گزار دیں گے, بڑھاپے میں عجیب و غریب اللہ تعالی کی جو ہے وہ مدد ہم انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر آخرت تو کیسی شاندار بنے گی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جو ہے اللہ تعالی ہم دعا کرتے, ہم لوگ دعا کریں ایسے اللہ والوں کے لیے کہ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ حضرت کو صحت عاجلہ, کاملہ, دائمہ, مستمرہ عطا فرمائے اور اللہ حضرت کے فیض کو خوب عام و تام فرمائے, اللہ حضرت کو مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کی برکت سے پورے عالم والوں کو, پوری دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ کرے کہ اللہ حضرت کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ بھی مقدر فرمائے اور ہمیں بھی اپنی اولاد کو اللہ ہمیں بھی ایسا بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ کرے ہماری نسلوں میں اللہ تعالی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم جیسے اولیاء پیدا فرمائے, اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی جو ہے حضرت کی برکت سے اللہ ہم سب پر نظر کرم فرمائے. ہم بھی جو ہے اللہ سے دعا کریں اور ان کی طرح جوانی جو ہے اللہ پر فدا کرنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کریں. ایسے اللہ والوں کے لیے ہم دعائیں کریں اور ان سے دعائیں لینے والے بنے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر بھی نظر کرم فرمائے. تو کہاں سے نکلے اتنی چھوٹی سی جگہ سے اتنی بڑی شخصیت, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کی شان بھی بڑی نرالی شان ہے. حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ مانک پور ٹکولی نوساری کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, آج بھی اتنا چھوٹا گاؤں ہے, حضرت کی پیدائش کے وقت تو کتنا چھوٹا گاؤں ہوگا, وہاں سے اللہ نے ایسا ہیرا نکالا جو پورے یورپ کے امیر بنے. اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا اور بادشاہوں جیسی اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی اور عزت کا ان سے بھی اونچا مقام عطا فرمایا. ان کے مریدین کا اور خلف ان کے مریدین کا ایک بہت بڑا حلقہ ہوا اور یورپ میں رہنے والے بہت سے لوگوں کو اللہ نے ان کی برکت سے ہدایت عطا فرمائی. کہاں سے نکلے؟ فرمایا مانک پور ٹکولی سے. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے گھر سے بھی ایسے ہیرے نکالے, اللہ کرے کہ اللہ ہمارے گھروں سے اور ہماری نسلوں میں بھی اللہ ایسے اولیاء پیدا فرمائے. تو ہم اللہ سے دعا کریں, ہاتھ اٹھائے دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا, اللہ ہمیں گناہوں سے بچا, اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا. اے اللہ ایسے زیڈ تک گناہوں سے بچا لے, چھوٹے گناہ سے بھی بچا لے, بڑے گناہ سے بھی بچا لے. آج تک کی زندگی گناہوں میں گزری, اے اللہ معاف فرما, معاف
فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اللہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, آپ بچا لیجئے. جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا ہے, نفس و شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک لے. اے اللہ ہمیں بھی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب جیسا بنا دے, ہماری نسلوں میں بھی ان کے جیسے تیرے اولیاء پیدا فرما دے. اے اللہ حضرت کو صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, ان کی محنتوں کو قبول فرما. پیارے اللہ ان کی برکت سے پورے عالم والوں کو اللہ ہدایت عطا فرما. اور انہوں نے جس طرح جوانی آپ پر فدا کی, اللہ ہمیں بھی جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے بتائے ہوئے ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو, محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما, اور مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. مالک رجب کا مہینہ غفلت میں گزر گیا, شعبان بھی غفلت میں گزرتا جا رہا ہے. جو ایام باقی ہے قدردانی کی توفیق عطا فرما, اچھا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بات تو کرنی تھی کسی اور ٹاپک پر کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی وہ نعمتیں جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں عطا فرمائی تھی, لیکن بات کہاں سے کہاں چلی گئی, اللہ کی مرضی. خیر انشاءاللہ آئندہ کل 2 مجلسیں ہوگی, 4 بجے بطور خاص مستورات کے لیے. زیادہ سے زیادہ مستورات سننے کی کوشش کریں, عمل کی نیت سے سنیں. اور آئندہ کل رات میں 10 بجے انشاءاللہ یہ ٹاپک لے لیں گے, اور اس کے بعد جو ہے پیر کے دن سے رمضان کیسے گزارے انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے. تو آئندہ کل 2 مجلسیں, 4 بجے اور رات 10 بجے, اور پیر کے دن پھر واپس جو ہے رات 10 بجے مجلس ہوگی. بطور خاص مستورات کے لیے 2 دن مجلس ہوتی ہے, ایک بدھ کا دن اور ایک اتوار کا دن, اور 4 بجے انشاءاللہ کل یہ مجلس شروع ہو جائے گی. اگر زندگی رہی اللہ نے موقع دیا تو سننے کی کوشش کریں, اوروں کو بھی سننے کی دعوت دیں. اگر ہم نے کسی کو کہا, کسی گھر والوں کو کہا, اور اللہ کی شان کہ اگر انہوں نے سن لیا اور کوئی بات ان کے دل پہ لگ گئی اور اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, تو آپ کو بھی ثواب ملے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا. آپ خود بھی سنیں, اپنے اڑوس پڑوس والے, اپنے تعلق والے, آپ کے گھر والے سننے کی کوشش کریں. اس کی آسان شکل یہ کہ اسپیکر میں بلوٹوتھ سے جو ہے آپ اس کو جوڑ دیجئے تاکہ پورا گھر سن سکے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر نظر کرم فرمائے, اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے, اللہ تعالی ہماری جائز تمناؤں کو, نیک مرادوں کو اللہ پورا فرمائے. میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.